بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ مجالس میں توہم پرستی بدشگونی اور نحوست کے جو تصورات ہیں ان کی تصدیق میں اس باتوں کا ذکر کیا تھا. زمانہ جاہلیت میں اس قسم کی طواف نماز عام تھی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی. ان میں ایک نحوست کا یہ بھی تصور تھا کہ اگر کسی کے ہاں کسی کے گھر پر الو بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا سربراہ مر جائے یا اس کے گھر میں سے اس بندے کی موت کا وقت آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی بڑا نام. یہ الو کا بولنا اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. اس کا ایک معنی یہی بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہمارے اس زمانے میں بہت سی ایسی توہمات پائی جاتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں نہ صرف ایمان کے منافی ہیں، اخلاق کے بھی منافی ہیں، انسانیت کے بھی منافی ہیں. ان میں سے ایک یہ نحوست کا خیال اور تصور جو ہے اس میں بہت سے گرانے ملوث ہیں. بیٹے کی شادی ہوئی، بہو گھر میں آتی ہے، چند ماہ گزرتے ہیں، بہو کے ساتھ کچھ معاملات ٹھیک نہیں بن پاتے تو اب کوئی بھی معاملہ کوتلہی کا، پریشانی کا ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے یہ الفاظ زبان پر آتے ہیں کہ جب سے یہ منحوس ہمارے گھر میں آئی ہے نا، ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے. اس بہو کو بات بات پر نحوست کا تانا دیا جاتا ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو افراد ایسی سوچ و فکر رکھتے ہیں ذرا اپنی بیٹی کے بارے میں بھی ذرا سوچ لیا کریں کہ جس گھر میں وہ بہو بن کے گئی ہے اگر اس قسم کے تانے اس کو دیے جائیں تو ان کے لیے اس کی کیا حیثیت ہوگی اور ان کے دل پر اس سے کیا بیتے گا. اس لیے کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. دوسرا یہ جو پریشانی مصیبت ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ کوئی اچھے لوگوں کا نظریہ نہیں ہے کہ اپنے اعمال کا وبال جو ہے وہ کسی پہ ڈال دیا جائے. انسان پر جو بھی نحوست آتی ہے وہ اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، لیکن انسان اس کو نہیں سوچتا، دوسرے پہ تھوپ دیتا ہے. اللہ عز و جل نے سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے جب 3 رسول بھیجے، قوم والوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے نحوست ہے ہم پر، پریشانیاں آ گئی، مصیبت آئی جب سے تم آئے ہو، ہم تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. رسولوں نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم. کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے کفر، شرک، انبیاء علیہ السلام کے حکموں کے سامنے سرکشی کو اختیار کرنا اس کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو آج بھی یہ کرتی ہے، ہمیں پریشانی آتی ہے ہم تھوپ دیتے ہیں بہو پر کہ تو جب سے منحوس آئی ہے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے. اللہ اکبر. اور اگر اللہ عز و جل کی جانب سے ایسی کیفیت میں یا ویسے ہی شادی کے کوئی 7-8 ماہ سال بعد بچی کا خامد فوت ہو جائے، حالات پہلے نہیں تھی، اب ایک لمحے کے تذبذب کے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ اس منحوس نے ہمارے بیٹے کو مار دیا، اس کی وجہ سے بیٹا مر گیا ہمارا. اللہ اکبر. یعنی یہ موت کی بیمار ہے، یہ چڑیل ہمارے بیٹے کو کھا گئی ہے. یار یہ بات کو ہندو کرے، توہم پرست قوم سے تعلق رکھنے والا کرے تو بات سمجھ آتی ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا بندہ ہو، بندی ہو، اور وہ اس قسم کے کلمات کہے ایمان کے منافی، اخلاق کے منافی
کی انسانیت کے منافی ہے۔ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں بات کو کہ اگر یہ تصور کریں میری بیٹی بیاہی ہو، سال بعد بیوہ ہو جائے، اور جس بچی کا خامن فوت ہوا ہے، جس کے سر کا سائن اٹھ گیا ہے، ذرا اس کے دل کو تو پوچھے کہ اس کی دنیا جو ہے کس طرح اندھیری ہو گئی ہے، اس قدر آزمائشوں نے اور اس پر جو ہے نا بہت بڑی کٹن کیفیت نے ڈھیرا ڈال دیا اس پر۔ کبھی اس کو بھی دل کو پوچھنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ جس کا گھر اجڑ گیا، آزمائش، اور اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ اللہ ایسی آزمائش میں کسی کو مبتلا نہ کرے۔ بچیاں شادی شدہ ہیں، اللہ اپنے گھروں میں آباد فرمائیں، شاد فرمائیں، تادیر اپنے خاندوں کی رفاقتوں میں خوشی اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی کی انہیں توفیق عطا فرمائیں۔ کبھی اس سے بھی پوچھا کہ اس پر کس قدر غم ٹوٹ پڑا ہے، اس کا دل غم سے بھرا ہوا، اوپر سے جگر کو چھنی کر دینے والے الفاظ، یہ ہمارے بیٹے کو کھا گئی، یہ چڑیل ہمارے بیٹے کو کھا گئی، یہ منحوس ہے، اس کی نحوست کا اثر ہے ہمارے گھر پر۔ پھر دوبارہ رٹاتا ہوں، اگر یہی بات ہماری بیٹی کے ساتھ پیش آئی ہو اور ہمیں اس کے بارے میں ایسے کلمات ملنے کے لیے سننے کے لیے مل جائیں تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ یہ کلمات یہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں پر زیبا نہیں ہم کو کہ اس قسم کے کلمات ہیں۔ پھر اس کی اگلی کیفیت یہ ہے کہ آج کل تو ویسے مشکل ہو گیا مرحلہ ہی، بیٹیاں جن کے خامن فوت ہو جائے، بیوہ ہو گئی ہیں، اگلی جگہ پہ شادی کرنا مشکل ہو گئی، اور اگر اللہ عز و جل کی جانب سے دوسرا نکاح بھی ہو گیا، تقدیر کے معاملے ہیں، اگر اس عورت پر، اس بچی پر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی آن پڑتی کہ دوسرا خامن بھی فوت ہو گیا، تو یقین کریں اچھے بڑے دیندار لوگوں کے پاؤں تلے سے تدبیر نکل جاتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نہ واقعی یہ جو ہے نا بچی یہ بڑی منحوس ہے کہ دو بندے فوت ہو گئے اس کے، پہلا خامن بھی فوت، دوسرا خامن بھی فوت ہو گیا، اچھے بڑے نمازی دیندار کہلانے والے وہ بھی اس کے بارے میں یہ تصور اپنے ذہن میں پانے لگتے ہیں کہ یہ اس کے دو خامن فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے عزیزوں میں ایک رشتہ طے ہو رہا تھا، وہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکے والے وہ اس بچی والے کے پیچھے خاندان کو بھی جانتے ہیں، تو بچے والوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ سبب جو معلوم ہوا وہ یہ تھا، اس بچی کی والدہ یعنی بچی کی نانی، اس کے 3 خامن تھے، ایک ہوا فوت ہو گیا، دوسرا ہوا فوت ہو گیا، تیسرا ہوا، اس لیے ہم اس بچی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یار ہندو کو برا کہیں کہ ہم اپنے ایمان کو روئیں اس قسم کی سوچ اور فکر پر، جو اس قدر کی گھٹیا ترین سوچ اور فکر مسلمان ہونے کے بعد اس قسم کی سوچ اور فکر ہو، اور تانے دیتے ہیں ہندوؤں کو بڑی توہم پرست قوم ہے، وہمی قوم ہے، اور اس قسم کے وہم شاید ان کے اندر تو بڑی شدت کے ساتھ ہوں، لیکن ایک مسلمان کو ہوں یہ ایمان کے بالکل اپوزٹ اور متضاد چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ہر لحاظ سے نمونہ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا، پہلا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ اسلام کی عمر 25 سال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال، اور 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک نکاح ہوا خامن فوت ہو گیا، دوسرا ہوا خامن فوت ہو گیا، تیسرا نکاح نبی اسلام کے ساتھ ہوا، اور نکاح کا پیغام بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھیجا تھا۔ آپ نے اسلام میں قبول کیا، 25 سال کی بھرپور جوانی میں آپ سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ آپ الاسلام نے خوش دلی سے اس نکاح کو قبول کیا، بلکہ خوش دلی کی کیا باتیں ہیں، 25 سال رفاقت رہی نبی اسلام کے ساتھ، اور 15 سال کے اس تفاوت کے باوجود کبھی بھی زندگی میں نبی اسلام کی محبت میں، پیار میں، تعلق میں، ایثار میں
وابستگی میں، مودت میں، محبت میں کبھی کمی واقع پیش نہیں آئی تھی. اتنی جاندار شخصیت اور اخلاق ہمارے سامنے نبی اسلام کا موجود ہو، دور تک ایسی کسی چیز کا تصور تک نہیں ہے. بلکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جب بھی ان کا ذکر کیا، ذکر خیر ہی کیا. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آیا کرتا ہے، اور بعض دفعہ نبی اسلام سے کہا کہ آپ کیا اس بڑھیا خاتون کا ذکر کرتے رہتے، کیونکہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 55 سال بڑی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. فرمایا عائشہ رضی اللہ تمہیں علم نہیں، میرے ساتھ اس نے کیا کچھ کیا تھا کہ جب پرکٹن لمحات تھے، جب اسلام کی دعوت دینے کا وقت تھا، مکے کے چوراہوں میں پٹ کر نبی اسلام کے گھر میں آتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتی، اپنے دوپٹے سے آپ کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی، آپ کے قدم ہائے مبارکہ کو دھوتی، کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیں نہیں، وہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، عرش والا آپ کے ساتھ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی رفیقہ حیات کے ہوئے دلال سے اور اللہ کی ذات پر یقین اور توکل، اس کی بنیاد پر پھر اٹھتے، پھر مکہ کے چوراہوں میں نکلتے، پھر آواز حق بلند کرتے. رفیقہ حیات ایسی تھی. آپ علیہ السلام فرماتے عائشہ رضی اللہ عنہ تمہیں معلوم نہیں اپنی وفاؤں میں، اپنی محبتوں میں اس نے کیا کچھ میرے ساتھ کیا، میری جتنی اولاد ہے انہیں سے تو ہے. بعد میں آپ اسلام کا ذکر کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، نبی اسلام کی بات یہ زواج مطہرات بھی دیکھے، صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے جو کمواری تھی، باقی سب جو ہیں وہ شادی شدہ سے پہلے تھے. کسی کا 1 نکاح، کسی کے 2 نکاح، کسی کے 3 نکاح اس سے پہلے ہوئے. کوئی ناموست، کوئی اس قسم کا تصور دین اسلام کی تعلیم میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اس قسم کے توہمات میں مبتلا. اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین میں اس وقت کی کیفیت ایسی ہی تھی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، نبی اسلام کے چچا کے بیٹے، ان کی اہلیہ بیوہ ہوتی ہے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، تو ان سے نکاح کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالی فوت ہوتے ہیں تو انہی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جب بیوہ ہوتی ہیں تو ان سے نکاح کرتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. تو آج یہ تصور ایک بچی کا خامن فوت ہو جائے، دوسرا فوت ہو جائے، بڑی منحوس ہے، نعوذ باللہ. یہ چڑیل جو ہے نا وہ خام تو وہ کھاتی ہے. یہ بات ایمان کے بھی منافی ہے، اخلاق کے بھی منافی ہے، انسانیت کے بھی منافی ہے. اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اس قسم کی توہمات، بدعقیدگی اور اس قسم کی کیفیات سے، نحوست کے خیال اور تصورات سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی ذات کا یقین اور ایقان تصور عطا فرمائے کہ نفع و نقصان صرف مالک کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی کا ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.